بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ جیسا کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اسلامیات کا راؤنڈ نمبر 3 کا آغاز ہو چکا ہے، اور راؤنڈ نمبر 3 کا سلیبس کیا ہے اسلامیات کا، سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ توجہ سے اس لیکچر کو سنیں گے۔ اسلامیات کے راؤنڈ نمبر 3 کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ہمارا رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 سورۃ الانفال کا، جس کے اوپر آج کی ہماری ویڈیو مشتمل ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس رکوع نمبر 3 کے ایکسرسائز والے شارٹ کوئسچنز اور اضافی جو شارٹ کوئسچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آپ کے گھر کا کام بھی دیں گے تاکہ آپ اس رکوع کو اچھی طرح تیار کر سکیں۔ اب یہ تو رکوع نمبر 3 ہے، یہ سورۃ الانفال کا، وہ آج کے ویڈیو میں کور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کی حدیث نمبر 3 بھی اس راؤنڈ کا حصہ ہے، اور موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 جو کہ قرآن پاک کے موضوع پر مشتمل ہے، جس کے اندر تعارف قرآن، حفاظت قرآن اور فضائل قرآن، یہ 3 ٹاپکس ہیں، 3 لانگ کوئسچنز ہیں۔ تعارف قرآن کا لانگ کوئسچن ہم نے فرسٹ راؤنڈ میں کیا تھا، سیکنڈ راؤنڈ میں ہم نے حفاظت قرآن کا لانگ کوئسچن کیا تھا، اور اس راؤنڈ یعنی تھرڈ راؤنڈ کے اندر ہم نے فضائل قرآن کا لانگ کوئسچن پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ 3 چیزیں ہمارے اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہوں گی۔ کون کون سی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 رکوع نمبر 3 مکمل ترجمہ اور اس کی مکمل ایکسرسائز، اور حدیث نمبر 3، اور موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 3 فضائل قرآن۔ تو آج کے لیکچر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 3 ہے، اس کی آیات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون سے لے کر واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم تک، یہ مکمل رکوع آپ نے بیٹا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ عزیز طلباء، ہم یہ رکوع پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے ورڈز میننگ، اس کے رکوع کے اندر جو ٹرانسلیشن کے جو ہم نشانات لگاتے ہیں وہ لگا چکے ہیں، اور اس رکوع کے اندر جو اضافی مختصر سوالات ہیں وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے ان سب چیزوں کو ریوائز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات بیٹا یہ ہے کہ آپ اس رکوع کے مکمل ترجمے کو یاد کریں گے۔ جب تک آپ اس ترجمے کو یاد نہیں کریں گے آپ ایکسرسائز اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ اس کی ایکسرسائز اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کے ترجمے کا سہارا لینا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ اس رکوع کی مکمل ٹرانسلیشن یاد کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے ساتھ جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کے ورڈز میننگ ہیں، وہ آپ کو اس کے اندر کافی مدد دیں گے ترجمے کو سمجھنے میں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو ایکسرسائز کے ورڈز میننگ ہوتے ہیں ان کے اندر سے بعض اوقات 2 ورڈ میننگ آتے ہیں جو آپ کی شارٹ کوئسچن فارم میں آ جاتے ہیں، یا 1 ورڈ میننگ آپ کے MCQ ٹائپ کا آ جاتا ہے۔ تو آپ پہلے ایکسرسائز کے ورڈ میننگ یاد کریں گے، اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ایکسرسائز کے شارٹ کوئسچن کی جانب۔ سب سے پہلے ایکسرسائز کا شارٹ کوئسچن ہے اس رکوع نمبر 3 کا تیسری آیت کا ترجمہ، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا پورا ترجمہ آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ کچھ شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ ہو گیا آپ کے پہلے کوئسچن کا آنسر۔ اچھا بیٹا، یہاں پر سوال دیکھیں، سوال میں پوچھا گیا شر الدواب سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے مراد بھی بتانا ہے۔ یہ تو آپ نے ترجمہ لکھ دیا نا کہ کچھ شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اس سے مراد کفار ہیں، یعنی کفار ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان ہونے کے باوجود بدترین جانور قرار دیا ہے، اور اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سن کر نہ ان کے اوپر عمل کرتے تھے، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھ کر ان کو فالو کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نہ صرف انہیں بدترین جانور قرار دی ہے بلکہ ان کو بہرے اور گونگے سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹا یہ آپ کا جو شارٹ کوئسچن ہے، آپ نے فقط آنسر اس کا یہی دینا ہے کہ شر الدواب سے مراد بدترین قسم کے جانور ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، اس سے مراد کفار ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اتنا جواب آپ کا کافی ہو جائے گا 2 نمبر کا۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرا سوال، خیانت سے کیا مراد ہے؟
یہ آپ کے اس رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اس آیت کے اندر سے یہ آپ کا شارٹ کویشچن بنایا گیا ہے کہ خیانت سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، عام طور پر خیانت اس طرح خیانت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اور پھر وہ اس کو مقررہ وقت پر واپس نہ کرے، یا اس میں کمی بیشی کر دے، یا اس میں رد و بدل کر دے۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ خائن ہے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ مگر یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اس کے اندر، اس آیت کے اندر خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ اس آیت کا ترجمہ نہیں لکھیں گے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب جو ایکسرسائز کا ہے، آپ اس کے اندر آپ سیکنڈ لاسٹ آیت کا ترجمہ نہیں لکھ سکتے، آپ اس کا جواب دیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے، اور آپس میں رکھوائی گئی امانتوں میں کمی کرنا آپس میں خیانت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے، اور آپس میں رکھوائی گئی امانتوں میں کوتاہی کرنا، کمی بیشی کرنا، یہ آپس میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح چونکہ یہ آیت جنگی ماحول میں نازل ہوئی تھی، غزوہ بدر کے موقع پر، سورۃ الانفال کا حصہ ہے، تو اس کے اندر ہم اس چیز کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچانا مسلمانوں سے خیانت ہے۔ یعنی مسلمانوں کے جنگی راز جو تھے، جو ان کے جنگی پلان تھے، ان کو اگر کوئی شخص کفار تک پہنچاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے۔ تو جنگی راز بھی امانت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، اور ان کو بھی بتانا یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ احکامات پر عمل نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے، اور آپس میں رکھوائی گئی امانتوں میں کمی کرنا آپس میں خیانت ہے۔ اس کے بعد بیٹا اب آ جاتے ہیں اضافی مختصر سوالات۔ اس کے اندر چھٹی آیت ہے، رسول خدا مومنوں کو کن کاموں کی طرف بلاتے ہیں؟ ایسے کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو مومنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹا اگلا سوال ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ مسلمان سرزمین مکہ میں کس حال میں تھے؟ مسلمان سرزمین مکہ میں کس حال میں تھے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسلمان ابتدا میں مکہ کی سرزمین پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت ابتدا ہی میں مسلمانوں کی اتنی بڑی ناتعداد تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کو ابھی تک یہ اجازت ملی تھی کہ وہ واضح طور پر اپنے اسلام کا اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان ڈرتے تھے کہ ان کو کفار کی طرف سے زد و کوب کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، اور ان کو کفر کا مذہب چھوڑنے پر مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کی سرزمین، اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان سرزمین مکہ میں کس حال میں تھے؟ مسلمان سرزمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ انہیں اڑا نہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہاری مدد کی، تمہیں پناہ دی، اپنے رزق سے تمہیں کھانے کو دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی ایک شارٹ کویسچن بن سکتا ہے، جب مسلمان سرزمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیسے مدد والا معاملہ فرمایا یا ان کی کیسی مدد کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کی مدد کی، اپنی ان کو تقویت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھانے کو دی تاکہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے، مسلمان سرزمین مکہ میں کس حال میں تھے؟ اس حال میں تھے کہ وہ قلیل یعنی تھوڑے اور ضعیف یعنی کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ انہیں اڑا نہ لے جائیں۔ اس کے بعد بیٹا یہاں پر آخری آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ لفظ فتنہ کے کتنے اور کون سے معنی ہیں؟ بیٹا یہ فتنہ کا لفظ جو ہے یہ 3 معنی کے میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 عذاب، نمبر 2 آزمائش، اور نمبر 3 فساد اور ظلم۔ یعنی فتنہ کا معنی فساد بھی سمجھا جاتا ہے، فتنہ کا معنی ظلم بھی سمجھا جاتا ہے، اور فتنہ کا معنی آزمائش بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو فتنے کے کتنے معنی ہو گئے؟ 3 معنی۔ نمبر 1 عذاب،
نمبر 2 آزمائش اور نمبر 3 فساد اور ظلم، یہ ایک ہی معنی ہو گیا۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا لفظ فتنہ کے کتنے، آپ بتائیں گے 3، اور کون سے معنی ہیں؟ 3 معنی کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عذاب، نمبر 2 آزمائش اور نمبر 3 فساد اور ظلم۔ آ جاتے ہیں اب اپنے آخری آج کے اس ویڈیو لیکچر کے لاسٹ شارٹ کوئسچن کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو کیوں آزمائش قرار دیا؟ آخری آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو تو ایک نعمت بنایا ہے، ہم تو اس کو نعمت کے طور پر سمجھتے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العزت مال دیتا ہے تو وہ اس کو نعمت کے طور پر قبول کرتا ہے، اولاد دیتا ہے تو وہ بھی اس کو اللہ کی ایک نعمت کے طور پر قبول کرتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مال اور اولاد دونوں کو آزمائش کیوں قرار دیا؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو اس طرح آزمائش اس وجہ سے قرار دیا کہ مال اور اولاد کی محبت اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو کہ کون ہے جو میری ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر ان نعمتوں کو میرے راستے پر لگاتا ہے، پھر ان کی محبت میں گم ہو کر مجھے تو نہیں چھوڑ دیتا، یا ان نعمتوں کے حصول کے بعد ان نعمتوں کی قدر بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے۔ مال اور اولاد کو کیوں آزمائش قرار دیا گیا؟ اس لیے آزمائش قرار دیا گیا کہ ہر انسان کی فطرت میں مال اور اولاد کی محبت کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون ہے جو مال اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس مال اور اولاد کو میری راہ پر قربان کرتا ہے، میرے راستے پر چلاتا ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور آپ کے جو گھر کا کام ہے آپ نے رکوع نمبر 3 کا مکمل ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس کے جو مختصر سوالات جو آج ہم نے لکھے ہیں، ایکسرسائز والے بھی اور اضافی بھی، یہ تمام تر سوالات آپ نے لکھنے ہیں کاپی پر، اور آپ نے لکھ کر یہ کاپی ڈراپ باکس میں ڈالنی ہے، ہم چیک کر کے آپ کو واپس کریں گے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔